بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سیوکس سبجیکٹ کے ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمیونٹی۔ کمیونٹی افراد کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو مشترکہ احساسات و اقدار کی بنیاد پر منظم ہو، مربوط ہو اور ایک مخصوص علاقے میں رہائش پذیر ہو۔ اس کی مختلف لوگوں نے اس کی جو تعریف ہے وہ مختلف طریقوں سے کی ہے، مختلف فلاسفر نے وہ کس انداز سے کی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ آسبورن ہیں ایک فلاسفر، انہوں نے کمیونٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اپنے انداز میں اس طرح کی ہے کہ افراد کا ایسا گروہ جو مخصوص علاقے میں رہتے ہوں، مشترکہ دلچسپیوں اور سرگرمیوں کے حامل ہوں اور زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں متحد اقدام کریں۔ میکایور تمام شعبوں میں مشترکہ زندگی گزارنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی کہتے ہیں۔ پروفیسر گینزبرگ مشترکہ رہائش اور باہمی انحصار و تعاون کو کمیونٹی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ اب کمیونٹی کی اقسام دیکھ لیں، کائنڈز آف کمیونٹی۔ اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے جی اربن کمیونٹی، شہری کمیونٹی۔ شہری کمیونٹی بہت بڑی ہوتی ہے۔ شہری کمیونٹی میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، سہولتوں کی فراوانی ہوتی ہے، لوگ زیادہ تر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، مگر لوگوں میں اخلاص و محبت جسے آپ سنسیریٹی کہتے ہیں اس کی وہ ڈیفیشنسی یا کمی پائی جاتی ہے۔ نمود و نمائش، شو آف کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں شہری کمیونٹی کی۔ اب آتے ہیں رورل کمیونٹیز کی دوسری قسم ہے جسے دیہاتی کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ دیہاتی کمیونٹی بستیوں اور گاؤں میں رہائش پذیر ہوتی ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ دیہاتی کمیونٹی میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، ضروریات زندگی کی بھی قلت ہوتی ہے، تاہم لوگوں میں جو خلوص و محبت کے جذبات ہیں ان کی فراوانی یا زیادتی ہوتی ہے۔ یہ کچھ خصوصیات ہیں جو اس کمیونٹی میں پائی جاتی ہیں۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اب اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی قوم اور قومیت، نیشن اینڈ نیشنلٹی۔ قوم اور قومیت علم شریعت کے ایک اہم موضوع ہے۔ قدیم دور میں دونوں کو ہم معنی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب دونوں کے درمیان ایک واضح فرق جو ہے نا وہ بنا دیا گیا ہے۔ قوم کی اب ڈیفینیشن آف نیشن، قوم کی تعریف، وہ کہتے ہیں قوم کو انگریزی میں نیشن کہتے ہیں، جو کہ لاطینی کے لفظ نیشو سے ماخوذ ہے، مطلب نکالا گیا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ پیدائش کے ہیں۔ گویا قوم کا تعلق فرد کی پیدائش اور نسل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفکرین قوم کی جو ٹرم ہے یا اصطلاح ہے اس کا استعمال نسلی خصوصیات کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، لیکن دور حاضر میں قوم بنانے میں مشترکہ نسل کا جو کردار ہے وہ ثانوی نوعیت کا ہے اور دیگر عوامل نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، مختلف اپنے جو مفکرین ہیں انہوں نے مختلف انداز میں کی ہے۔ لارڈ برائس نے سب سے پہلے قوم ایک قومیت ہے جس نے خود کو سیاسی وحدت کے طور پر منظم کر لیا ہو، جو آزاد ہو چکی ہو یا پھر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو یا کم از کم آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو۔ گل کرسٹ ہے افراد کا گروہ جب ریاست کی صورت میں منظم ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ قوم بن جاتا ہے۔ گویا وہ ریاست اور قومیت کے مجموعے کو قوم کا نام دیتے ہیں۔ ایسٹر ہیز ہیں قومیت اتحاد و سیاسی آزادی حاصل کرنے کے بعد کیا بن جاتی ہے؟ قوم بن جاتی ہے۔ ہم آسان لفظوں میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قومیت کا جذبہ رکھنے والے لوگ سیاسی طور پر منظم اور آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ قوم بن جاتے ہیں۔ اب قومیت کی آپ اگر تعریف دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ قومیت دراصل اپنائیت کے ایک ایسے احساس اور جذبے کا نام ہے جو افراد کے درمیان کب پایا جاتا ہے؟ جب ان میں جو نسل ہے، رنگ ہے وہ مشترک ہو یا پھر مشترکہ، ان کا مذہب جو ہے وہ کامن یا مشترک ہو، یا پھر علاقہ کامن ہو، یا پھر زبان اور روایات وہ کامن ہوں، یا پھر ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے جو مقاصد ہیں
وہ کامن ہوں، بہمی دلچسپی کے معاملات ہوں۔ اس جذبے کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ اور خود کو ایک رشتے میں منسلک کر لیتے ہیں۔ گلکرسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں قومیت ایک روحانی جذبہ ہے جو ان افراد میں جنم لیتا ہے جو عام طور ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں، مشترکہ زبان، مذہب، تاریخ، روایات اور سیاسی مقاصد اور اتحاد کے متعلق ان کے نظریاتوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ گارنر، افراد میں قومیت کی خصوصیت اس وقت جنم لیتی ہے جب ان میں بعض رشتوں میں منسلک ہونے کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اسی شعور کی بنیاد پر وہ خود کو ایک الگ تھلگ معاشرتی یا سوشل یونٹی یا وحدت تصور کرتے ہیں۔ قوم اور قومیت میں فرق دیکھ لیں جی۔ قوم اور قومیت کی تعریف سے دونوں کے درمیان واضح فرق جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے کہ قوم کی جو ٹرم ہے وہ ہم سیاسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ قومیت بعض مشترکہ خصوصیات کی بنا پر پیدا ہونے والا کیا ہے، بنیادی طور پر ایک جذبے کا نام ہے قومیت۔ یہی جذبہ جب سیاسی طور پر افراد کو منظم کر دیتا ہے تو ایک قومیت رکھنے والے افراد ایک قوم بن جاتے ہیں۔ مثلاً امریکنز ہیں، امریکن ان میں کئی جو مشترکہ عوامل موجود تھے امریکن لوگوں کے اندر، مگر وہ ایک قوم نہ تھے۔ 1776 سے قبل جب انہوں نے خود کو سیاسی طور پر منظم کر کے برطانیہ کے خلاف آزادی کی جد و جہد کا آغاز کیا تو وہ ایک قوم بن گئے۔ قومیت کے عوامل دیکھنے، ایلیمنٹ آف نیشنلٹی، کون کون سی جیسی چیزیں ہیں جو اس جذبے کے لیے کار فرما ہوتی ہیں، یا ان میں جب بھی قومیت کا جو جذبہ ہے اس کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے کامن ریس یا اشتراک نسل۔ نسلی اتحاد قومیت کے عوامل میں ایک اہم ترین عامل ہے۔ نسلی وحدت کا احساس لوگوں میں یگانگت اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہٹلر نے ایک نسل کا نعرہ بلند کر کے جرمن قوم کو دوسری قوموں سے سپیریئر قرار دیا یا برتر قرار دیا۔ یہودیوں نے نسل وحدت کی بنیاد پر خود کو ایک الگ قوم کے طور پر منوایا۔ تاہم اشتراک نسل کوئی لازمی عنصر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے فاصلے کیا ہیں، وہ سمٹ جانے سے مختلط نسلیں بن رہی ہیں۔ بہت سے ممالک مثلاً امریکہ، پاکستان، بھارت وغیرہ میں مختلف نسلوں کے لوگ قومی وحدت میں بندھے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ممالک بھی ہیں جن کے باشندے ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ الگ الگ قومیں ہیں، جیسے برطانیہ اور آسٹریلیا کے لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود الگ الگ قومیں ہیں۔ اب مشترکہ علاقہ، کامن ٹیریٹوری، ایک جگہ پر رہنے والے افراد میں تہذیب و ثقافت کی یگانگت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ہم جس محلے یا علاقے میں رہتے ہیں یا اس کے لوگوں سے وہاں کے لوگوں سے ہماری محبت دوسرے علاقے کے لوگوں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ جذبہ قومیت بھی مشترکہ علاقے کی بنا پر پروان چڑھتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو ان کے علاقے بنا پکارا جاتا ہے، جیسے افغانستان کے رہنے والوں کو افغانی، ترکی کے رہنے والے کو ترک، رشین کو ہم روسی، اور چائنیز جو ہے چائنا کے رہنے والوں کو چائنیز۔ لیکن مشترکہ علاقہ بھی قومیت کا لازمی عامل نہیں۔ مسلمان اور ہندو صدیوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ ایک علاقے میں رہتے رہے لیکن پھر بھی ایک قوم نہیں بن سکے۔ مشترکہ مذہب قومی وحدت کی تشکیل میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ قدیم پاپائی ریاستیں مذہب کے اساس پر قائم تھیں۔ مسلمانوں کے درمیان جذبہ قومیت کی تشکیل کرنے والا جو واحد عنصر ہے وہ مذہب ہی ہے۔ اسلام پر ایمان لانے والے لوگ ایک قوم یعنی مسلم امہ کے رکن ہیں، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں یا کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ دین اسلام 14 اگست 1947 میں پاکستان کے قیام کا سبب بنا۔ مشترکہ سیاسی کامن پولیٹیکل ایمز، سیاسی مقاصد کا اشتراک بھی قومیت کی تخلیق میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، بلکہ دور حاضر کی کئی قومیں مشترکہ سیاسی مقاصد کی یکسانیت کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ مشترکہ سیاسی مفادات نے امریکن قوم کی تخلیق کی، اس طرح جنوبی افریقہ کے عوام نے بھی مشترکہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے تحت قوم کا وجود حاصل کیا۔
کشمیری اور فلسطینی مشترکہ سیاسی مقاصد اور آزادی کے اصول کی جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم یہ اصول بھی حتمی نہیں۔ ہندو اور مسلمان جب آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو دونوں کا سیاسی مقصد ایک تھا، یعنی انگریز راج سے نجات حاصل کرنا۔ تاہم دونوں کی منزلیں کیا تھیں؟ علیحدہ علیحدہ تھیں کہ علیحدہ علیحدہ وطن حاصل کیا جائے۔ اس طرح بہت سے اور بھی عوامل ہیں جو قوم کی کیا کرتے ہیں کہ یہ قومیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے ٹاپک۔ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے کہ اسلامک کنسیپٹ آف ملت۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہوں تو آپ واٹس ایپ گروپ میں یہ چیزیں وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔